تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. جبل نور کو آیت قرآنی سے روشن کیے جانے کی یہ خبر مملکت میں رہنے والے حج و عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے صرف ایک خبر نہیں بلکہ خوشخبری ہے. اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے ہیرا پہاڑ جبل نور قرآنی آیات سے منور ہے. اس کا اہتمام پہاڑوں کے عالم دن کی مناسبت سے کیا گیا ہے. العربیہ نیٹ کے مطابق روشنی کے پس منظر کے ساتھ قرآنی آیات مکہ مکرمہ آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. ہیرا پہاڑ کے لیے قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں مختلف حوالوں سے پہاڑوں کا تذکرہ موجود ہے. ہیرا پہاڑ جبل نور وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا بھی باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ ہیرا ڈسٹرکٹ 66,000 مربع میٹر سے زائد رقبے پر قائم کیا گیا ہے جس میں زائرین کے لیے مرکز بھی قائم کیا گیا ہے. جبکہ غار ہیرا جانے والی سڑک قرآن کریم عجائب گھر اور وحی کے موضوع پر نمائش گاہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ کا دوسرا اہم مقام القرآن الکریم عجائب گھر ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قرآن کریم کا خوبصورت تعارف دیا گیا ہے. خطاب اللہ کے قلمی نسخوں کو پرکشش انداز میں دکھایا گیا ہے. ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چہارشنبے کو BRS کے اقلیتی قائدین کے ساتھ نئی دہلی میں BRS کے قومی پارٹی آفس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ TRS پارٹی ریاستی پارٹی سے وسعت پاتے ہوئے BRS پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک بھر کے انتخابات میں حصہ لے سکے. انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کے اعلان سے ملک بھر کی سیکولر سیاسی جماعتیں اور سیکولر ذہنیت کے افراد میں خوشی کی لہر چل رہی ہے کیونکہ دور حاضر میں مرکز کی تعصب پرست پارٹی اور ان کے قائدین کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کسی میں نہیں ہے. مگر پچھلے کئی مہینوں سے KCR واحد لیڈر ہے جو مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں اور متعصب رویے پر بے باک بیانات کے لیے معروف ہے. انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں مرکز میں BJP اور تلنگانہ ریاست میں TRS پارٹی نے اقتدار سنبھالا. ان 8 سالوں میں تلنگانہ نے مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی حاصل کی جبکہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی شبیہ عالم میں متاثر ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ ملک بھر کے ایک عملی سیکولر قائد ہے جنہوں نے تلنگانہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے یکساں موقع فراہم کیے ہیں جن کی وجہ سے تلنگانہ کی عوام کو ترقی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں BRS پارٹی تمام مذاہب کی فلاحی و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی. بالخصوص ملک کے کسانوں فوجیوں اور غریب لوگوں فلاح و بہبود اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی. ریاست تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں چوری کی عجیب و غریب واردات پیش آئی. مستقل سوریا پیٹ کے نیو بس سٹینڈ کے پاس کھڑی کی گئی پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی کی چوری کر لی گئی. باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق جمعرات کی صبح نیشنل ہائی وے پر 2 بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں گشت کرنے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس بس اسٹیشن کے پاس پہنچی. وہ تحقیقات میں مصروف تھی کہ اس دوران چوروں نے پولیس کی گاڑی کی بھی چوری کر لی. ضلع محبوب نگر میں محکمہ پولیس میں ملازمت کی خاطر ایک خاتون امیدوار کو ہوشیاری مہنگی ثابت پڑی. محکمہ پولیس میں ملازمت کے لیے محبوب نگر اسٹیڈیم گراؤنڈ میں فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں آیا. اس دوران ایک خاتون امیدوار کو جب خود کی جانچ کے لیے لایا گیا وہ الیکٹرانک مشین کے سامنے کھڑی ہوئی لیکن حکام یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ڈیوائس کے سینسر سے اس کے خود کا پتہ نہیں چل سکا. شک کی بنا پر خاتون کے سر کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ خاتون امیدوار کے سر میں ایمسل وگ لگائی گئی ہے. اس نے سر پر وگ لگا کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی. SP وینکٹیشورلو نے قد بلند ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کرنے پر خاتون امیدوار کو نااہل قرار دیا. SP نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تلنگانہ کے کاغذ نگر ٹاؤن میں واقع دارالانصار ٹرسٹ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے اور مسلمانوں اور مدرسوں کے تعلق سے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے پھیلائے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے مقصد کے تحت انکتا میں ایکتا کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کرتے ہوئے تمام مذاہب کے پیشوا کو مدعو کیا گیا. دارالانصار کے ذمہ داروں کی دعوت پر کروناکر اما مہیشور مندر کے پجاری امر سنگھ صاحب، گرودوارہ چرچ کے پادری
आर प्रकाशम अहले सुन्नतुल जमात से मौलाना इंतखाब आलम साहब ने जामे मस्जिद से शिरकत की। अहले हदीस से मौलाना अजीम साहब, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना साजिद साहब, जमात इस्लामी हिंद से मौलाना शाह आलम फलाही नदवी साहब, डिस्ट्रिक्ट कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद सादिक और TRS अखिलती जाकिर शरीफ, हाफिज रिजवान साहब, वसीउद्दीन साहब, अहमद नजीम साहब और करीम नगर से दारुल अंसार ट्रस्ट के अमले ने शिरकत की, जिसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम भाई और खवातीन में 200 कंबल तकसीम किए गए। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के पहाड़ी इलाके में एक शख्स जो शिकार पर गया था गलती से गार में फंस गया और 36 घंटे से इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के रेड्डीपेट गांव का राजू 38 साल मंगल की शाम घनपुर इलाके में शिकार करने गया था। इसने वहां एक गार में जाने की कोशिश की। इस दौरान इसने गलती से अपना सेल फोन गिरा दिया और इसे हासिल करने की कोशिश की। वो गार में गहराई में चला गया और फंस गया। उस वक्त राजू के साथ महेश नामी दोस्त भी इसके साथ था। राजू मंगल की रात भर कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल सका। चारशंबे को सुबह महेश ने गांव के कुछ लोगों को इसकी इत्तला दी और गांव वालों ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। इसके फौरन बाद फायर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और महकमे जंगलात के अहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस चारशंबे की दोपहर 3 बजे से JCB की मदद से पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ मजीद JCB और कंप्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयां रात को भी जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक